ہوں ڈاکٹر عمر سیف. ٹیلینور پریزنٹس جیو تو ایسے. پاکستان میں 26% آبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. یعنی پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ لوگ مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھا پاتے ہیں، اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دے سکتے ہیں، اور اس مفلسی کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں. ہم غریبوں کو خیرات تو دیتے ہیں لیکن ان کی غربت کا مداوع نہیں کرتے. یہ مداوع نہیں کرتے کہ وہ مفلسی سے نکل کر خود کفیل بن جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنا کاروبار شروع کر سکیں. لیکن آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر امجد ثاقب ایک ایسا ادارہ چلاتے ہیں جہاں غریب کو خیرات نہیں دی جاتی بلکہ اسے خود کفیل بنایا جاتا ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب کا ادارہ اخوت فاؤنڈیشن مقابلہ کرتا ہے غربت سے اخوت کے ساتھ، اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار دی کائنڈ ورڈس ڈاکٹر صاحب. میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میری زندگی کی ایک خوبصورت یاد جو کسی زمانے میں میرے لیے تلخ تھی، وہ پہلا دن تھا جو میں اسکول پہنچا. ٹوٹا پھوٹا اسکول، کچے در و دیوار اور سخت سردی. میں بچوں کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھ گیا تو مجھ سے ایک طاقتور بچہ میرے پاس آیا. اس نے مجھے دھکا دیا، اس نے مجھے گالی نکالی، اس نے میری چیزیں مجھ سے چھین لی. میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں سوچنے لگا کہ میرے ساتھ اتنے بچوں کے سامنے یہ سلوک کیوں ہوا. میرے سامنے 2 راستے تھے. یا تو میں یہ ارادہ کرتا کہ میں بھی بڑا ہو کر ایسا ہی سلوک دوسروں کے ساتھ کروں گا، ان کی چیزیں چھینوں گا، ان کو گالی دوں گا اور ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کا باعث بنوں گا. لیکن نہ جانے کیوں میرے دل سے آواز نکلی کہ ایسا نہیں، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو اور کوئی کمزور شخص آنسو بہانے پر مجبور ہو. نہ جانے وہ خواہش تھی، دعا تھی، کیا تھا کہ خدا نے اس کو قبول کیا. اس ٹوٹے پھوٹے اسکول سے نکل کر اگلی منزل، پھر اگلی منزل، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پہنچا، ایف ایس سی کی، اور پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں. انہی دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا نام ہے آواز دوست. اس کتاب کے مصنف نے لکھا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کا اتصال ہو جائے خوش بختی کہلاتا ہے. انسان کو اس مقام کی تلاش کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر بننے کے بعد مجھے لگا یہ وہ مقام نہیں جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کا اتصال ہو، کیونکہ میں شاید ایک اچھا ڈاکٹر نہ بن سکوں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سول سروس میں جانا چاہیے. سول سروس کا امتحان دیا، بہت اچھی پوزیشن آئی، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں منتخب ہوا. 18 سال نوکری کے بعد اچانک ایک دن پھر سے مجھے وہ فکرہ یاد آیا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کا اتصال ہو جائے خوش بختی کہلاتا ہے. مجھے لگا کہ آج بھی میں اس مقام سے دور ہوں. لوگ فیصلہ نہیں کرتے، خوف زدہ رہتے ہیں. الحمدللہ مجھے فیصلہ کرنے کا موقع ملا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں سول سروس چھوڑ کر کسی اور مقام کی تلاش میں نکلوں گا. اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے، اخوت. اس دن میں نے سوچا کہ زندگی صرف اپنے لیے نہیں، زندگی اوروں کے لیے ہے. خواب صرف اپنے لیے نہیں دیکھے جاتے، اوروں کے لیے بھی دیے جاتے ہیں. تو یوں اخوت کا آغاز ہوتا ہے. کیا خواب تھا یہ خواب تھا کہ ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع مل سکے. کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، کسی ماں کا بچہ بھوکا نہ رہے، کسی بچے کا اسکول سے رشتہ نہ ٹوٹے، کاغذ، قلم اور کتاب ہر شخص کو میسر ہوں. تو یوں اخوت شروع ہوتی ہے
اور اخوت کی بنیاد قرض حسن کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو خیرات نہیں دیں گے، بھیک نہیں دیں گے، بلکہ ان کو ہم قرض حسن دیں گے کہ تاکہ اپنی وہ زندگی تعمیر کر سکیں۔ الحمدللہ آج اخوت دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 37 لاکھ گھرانوں کو 102 ارب روپوں کے قرضے دیے گئے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ملک کتنا دیانت، امانت اور صداقت پہ یقین رکھتا ہے کہ ہمارے قرضوں کی واپسی کی شرح 99.9% ہے۔ اخوت نے دنیا میں قرض حسن کی صورت میں ایک جو پروگرام پیش کیا وہ پاکستان کی خوبصورت تصویر ہے، اس معاشرے کے اندر دھڑکتے ہوئے خوبصورت جذبات کی ترجمانی۔ ہم سب ایک دوسرے سے مل کے کہتے ہیں کہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ آئیں ہم سب مل جل کر ان لوگوں کو بھی اپنا بنائیں جن کو ان کے اپنے چھوڑ گئے۔ اخوت کی کامیابی کے بعد ہم نے ایک اور خواب دیکھا۔ ہم نے کہا کہ اگر قرض بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اخوت یونیورسٹی کے نام سے ہم ایک ایسا ادارہ تعمیر کر رہے ہیں جس میں بچے آج پڑھیں گے اور فیس 20 سال کے بعد ادا کریں گے، اس لیے کہ اس وقت کوئی اور بچہ تعلیم کی جستجو میں یہاں پر موجود ہوگا۔ یہ ہے وہ کام جو اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر کیے جاتے ہیں، یہ ہے وہ کام جن کے ذریعے سے معاشرے کو تعمیر کیا جاتا ہے، اور یہ ہے وہ کام جو اصل میں انسانیت کے قریب لے کے جاتے ہیں۔ میں تو ڈاکٹر عمر صاحب کا ہم زبان ہو کر یہی کہوں گا کہ جیو ویسے جیو۔ ڈاکٹر صاحب کوئی شک نہیں، جیو تو ایسے، اور ماشاءاللہ یو آر سچ این انسپریشن۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آپ کے ان اداروں سے مستفید ہوئے۔ مجھ سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب کرتے کیا ہیں، تو میں نے کہا وہ غریبوں کا بینک چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو ڈوب گیا ہوگا، پاکستان میں تو قرضہ کوئی واپس نہیں کرتا بینک سے لے کر۔ میں نے کہا نہیں، ان کا قرضہ سب واپس کرتے ہیں۔ یہ درست بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، الحمدللہ 99.9% ریکوری پرسنٹیج ہے۔ دیکھیں، بینک وہ ڈوبتا ہے جہاں پر چلانے والوں کی نیت اچھی نہ ہو اور وہ دوسروں کے استحصال پر آمادہ ہوں۔ جو بینک محبت کا ہو، ایثار کا ہو، قربانی کا ہو اور انسانیت کے بلند ترین اصولوں سے متصف ہو، وہ بینک نہیں ڈوب سکتا۔ واہ، بہت اچھے جناب والا، بہت شکریہ فار کمنگ ٹو آور شو اینڈ فار انسپائرنگ اس۔ تھینک یو ویری مچ۔